آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا۔ تھان سے مراد وہ پتھر ہے جسے نصب کیا جاتا تھا، جیسے اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے ان کی تعظیم اور تقرب کی نیت کرتے تھے۔ تو جس جانور کو بت کے سامنے بت کے لیے ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اور 11واں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسے ڈال کر تقسیم کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حصہ اور حکم معلوم کرنے کے لیے پانسے ڈالنا۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے تھے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی، یعنی وہ تیروں کے ذریعے فعل نکالتے۔ ایک تیر پر لکھتے افعل، ایک پہ لکھتے لا تفعل۔ افعل کے معنی تو کر، لا تفعل کے معنی تو نہ کر، اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے۔ یہ تینوں تیر لکڑی کے ہوتے۔ اب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا، مثلا کاروبار کرنا ہوتا یا سفر پہ جانا ہوتا، تو وہ سوچتے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو ان تینوں لکڑی کے تیروں کو یہ زور سے پانی میں پھینکتے تو تینوں تیر اندر چلے جاتے۔ اب لکڑی کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اوپر آ جاتی ہے، تو اب تینوں تیر اوپر آتے، تو اس میں سے جو پہلے آتا اس کو نکال کر دیکھتے۔ اگر اس پہ لکھا ہوتا لا تفعل تو کہتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب یہ کام کرنا حرام ہے یا یہ کام کرنا نقصان دہ ہے، اب مجھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر افعل آ جاتا تو کہتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اگر تیر خالی والا آ جاتا جس پہ کچھ نہ لکھا ہوا تھا تو کہتے کہ پھر دوبارہ ہم فعل نکالیں۔ آج ہمارے یہاں پر استخارہ نکالا جاتا ہے۔ استخارے کے معنی ہے اللہ تعالی سے خیر کو طلب کرنا، خیر معلوم کرنا کہ کس کام میں بہتری ہے۔ تو اس کے بھی چند اصول ہیں، لوگ ان اصول کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو کام حرام ہے، ناجائز ہے، جو کام ممنوع ہے، اس میں استخارہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کام جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں 2 پہلو ہیں کہ یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، تو بہتری معلوم کرنے کے لیے استخارہ نکالنا چاہیے، لیکن استخارے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو احادیث طیبہ میں موجود ہے اور جو سلف صالحین سے مذکور ہے۔ آج کل بہت سارے استخارے کے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے جن کا نہ ثبوت احادیث طیبہ میں ہے اور نہ بزرگان دین سے ہے، اور وہ استخارے اتنے مستند نہیں ہوتے، بسا اوقات ان سے جواب بھی غلط آتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ ہر گھر میں پنسورا ہوتا ہے، اس میں استخارے کی دعا بھی لکھی ہوتی ہے۔ 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں رات کو، اور نفل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور پھر دعا استخارہ پڑھ لیں۔ ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، ورنہ اردو میں یہ کہہ دیں کہ اے مالک و مولا یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے، اور بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے، اور جو بہتر ہے اس کی طرف میرے دل کو مائل کر دے، پھر سو جائیں۔ اب اس میں بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں فلاں رنگ دیکھیں تو اس کا یہ حکم ہے۔ یہ سارے مسائل صالحین کے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم استخارے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو ہمارا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں،
یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں خواب یاد رہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے باطن اتنے پاک ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی کہ استخارے کی دعا پڑھو اور اس کے بعد تمہارے دل میں جو خیال آئے اسی پر عمل کرو، اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کا معاملہ ہے استخارہ خود اسے کرنا چاہیے، اور یہ 7 دن تک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے جس طرح قرآن کی سورت یاد کراتے، اور ہم ہر کام میں استخارہ کرتے۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی پورے دن میں 100 سودے کرتا ہے، تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ 100 اگر دن میں سودے کرتے تو ہر سودے سے پہلے استخارے کی دعا پڑھ لیتے۔ تو اس کی برکت سے ہوتا یہ کہ اگر وہ کام بہتر ہوتا تو ہو سکتا، ورنہ اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو خود ہی دل اس کی طرف سے ہٹ جاتا۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے یا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے کر لیں، ورنہ ویسے بھی درود و سلام پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ کے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی جو بہتر ہوگا دل اسی کی طرف مائل ہو جائے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے، یعنی تیروں کے ذریعے فال نکالنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی امید ٹوٹ گئی۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔